آج ہم تاریخ کے اوراق پلٹ رہے ہیں اور مغل بادشاہ جہانگیر کے دور کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے PPSC برادرز اکیڈمی کے نوٹس ہیں جو اس گفتگو کی بنیاد بنیں گے۔ جہانگیر نام کا مطلب تو ہے دنیا کا فاتح، لیکن کیا کہانی صرف اتنی ہی ہے؟ جی نہیں، نام سے کہیں زیادہ گہرائی ہے۔ ان نوٹس کی روشنی میں ہم کوشش کریں گی کہ جہانگیر کی شخصیت کو سمجھیں، ان کی انتظامیہ صلاحیتیں، انصاف کا تصور، فنون لطیفہ سے محبت اور وہ اہم واقعات اور شخصیات جنہوں نے ان کے دور کو شکل دی۔ بالکل۔ یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہوگا کہ اکبر کے بیٹے نے ورثے کو کیسے سنبھالا اور ظاہر ہے نئے چیلنجز کا سامنا کیسے کیا۔ تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں، ان نوٹس میں گہرائی میں جاتے ہیں اور جہانگیر کے ہندوستان کی تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروعات بالکل ابتدا سے۔ ان کا نام تو سلیم تھا، نور الدین محمد سلیم۔ جی 1569 میں پیدائش ہوئی۔ اور کہتے ہیں کہ پیدائش فتح پور سیکری میں ہوئی مشہور صوفی بزرگ شیخ سلیم چشتی کے ہاں۔ بالکل، اور اکبر اس پر اتنے خوش ہوئے کہ بیٹے کا نام ہی بزرگ کے نام پر سلیم حق دیا۔ اکبر تو پیار سے انہیں شیخو بابا کہتے تھا۔ یہ بات بھی ہے کہ اکبر کی اتنی محبت کے باوجود شہزادہ سلیم نے والد کے خلاف ایک مختصر بغاوت بھی کی تھی۔ ہو خیر وہ معاملات تو سنبھل گئے اور 1605 میں والد کے انتقال کے بعد وہ تخت پر بیٹھے، مگر سلیم کے نام سے نہیں، لقب اختیار کیا نور الدین محمد جہانگیر بادشاہ غازی۔ جہانگیر، دنیا کا فاتح، یہ نام تو خود ان کی امنگوں کا پتہ دیتا ہے۔ جی، شاید والد کے عظیم سائے سے نکل کر اپنی الگ پہچان بنانے کی خواہش بھی ہو۔ اور تخت نشین ہوتے ہی جو انہوں نے کام کیا وہ تو آج تک یاد کیا جاتا ہے، زنجیر عدل۔ جی ہاں، آگرہ قلعے کے شاہ برج سے جمنا کنارے تک ایک سونے کی زنجیر، جس میں گھنٹیاں لگی تھیں۔ خیال یہ تھا کہ کوئی بھی فریادی اسے کھینچ کر بادشاہ تک پہنچ سکے۔ یہ ایک بہت طاقتور علامت تھی کہ بادشاہ انصاف کے لیے یوں سمجھیں براہ راست موجود ہے۔ لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن تھا؟ میرا مطلب ہے، کیا واقعی کوئی عام آدمی جا کر وہ زنجیر کھینچ سکتا تھا؟ اس پر مورخین میں تھوڑی بحث ہے۔ عملی استعمال شاید کم ہی ہوا ہو، لیکن علامتی طور پر یہ بہت اہم تھا۔ اس سے جہانگیر کے انصاف پسند ہونے کا پیغام تو جاتا تھا۔ اکبر کی پالیسیوں کا تسلسل بھی تھا، لیکن انداز جہانگیر کا اپنا تھا۔ صرف زنجیر ہی نہیں، انہوں نے وہ 12 احکامات بھی تو جاری کیے ہیں، ان نوٹس میں ذکر ہے ان کا۔ جی 12 ضوابط۔ کچھ تو بہت آپ کہیں ترقی پسندانہ لگتے ہیں، جیسے سزا میں ناک کان کاٹنے کی ممانعت۔ بالکل، اور سرکاری ہسپتالوں کا قیام یا مخصوص دنوں پر جانور ذبح کرنے پر پابندی۔ شراب اور دوسری نشاور چیزوں کی تیاری اور فروخت پر بھی پابندی کا حکم تھا۔ ان احکامات کا مقصد صرف عوام کی بھلائی نہیں تھا، بلکہ ریاست کا کنٹرول مضبوط کرنا بھی تھا اور ایک منظم معاشرے کی تصویر پیش کرنا۔ اس میں صرف منع کرنے والی باتیں نہیں تھی؟ نہیں، مثبت اقدامات بھی تھے، جیسے اہم راستوں پر سرائیں، کنویں، مسجدیں بنوانا تاکہ مسافروں، تاجروں کو سہولت ہو، جس سے تجارت بڑھتی، ریاست کی آمدنی میں اضافہ ہوتا۔ یہ عملی حکمرانی کے پہلو تھے۔ اچھا، اب انتظامیہ سے ہٹ کر اگر درباں کی طرف دیکھیں تو جہانگیر کے دور کے آخری سالوں میں ایک نام بہت نمایاں ہے۔ آپ نور جہاں کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ملکہ نور جہاں، اصل نام مہر النساء۔ کہتے ہیں غیر معمولی ذہین، خوبصورت اور سیاسی طور پر بہت ہوشیار خاتون تھیں۔ غیر معمولی سے بھی شاید زیادہ۔ ان نوٹ سے تو یہی لگتا ہے کہ جب جہانگیر کی صحت گرنے لگی اور افیون کا استعمال بڑھا تو عملی طور پر سلطنت نور جہاں چلا رہی تھیں۔ اچھا، مطلب شاہی مہر ان کے پاس تھی؟ جی، شاہی مہر ان کے پاس تھیں، ان کے نام کے سکے جاری ہوئے اور دربار میں ان کا اپنا ایک طاقتور گروہ تھا جسے جنتا کہتے ہیں۔ اس میں ان کے والد اعتماد الدولہ بھائی آصف خان شامل تھے۔ مغل ہندوستان میں ایک عورت کا اتنی طاقت حاصل کرنا یہ واقعی غیر معمولی بات تھی۔ یقیناً، اس سے دربار میں ہلچل تو مچی ہوگی۔ بالکل، کئی امراء کو تشویش بھی ہوئی تھی۔ اور ان کے بھائی آصف خان جو وزیر اعظم بنے، ان کی بیٹی ارجمن بانو بیگم یعنی ممتاز محل۔ ہاں، ممتاز محل کی شادی شہزادہ خرم سے ہوئی جو بعد میں شاہجہاں بنے۔
اس سے تو خاندان کی طاقت اور بڑھ گئی۔ جی، یہ خاندانی اتحاد بہت اہم ثابت ہوا۔ اسی دوران ایک اور چیز ہو رہی تھی، یورپی طاقتوں سے رابطے بڑھ رہے تھے، خاص طور پر انگریزوں سے۔ ہاں، وہ ولیم ہاکنز آیا تھا 1608 میں، ایسٹ انڈیا کمپنی کا نمائندہ۔ جی، وہ صورت میں فیکٹری کی اجازت اور کچھ تجارتی رعایتیں مانگ رہا تھا۔ اسے ملی تو نہیں، لیکن جہانگیر نے اسے پسند کیا، منصب دیا۔ اور انگلش خاں یا خان فرنگی کا خطاب بھی دیا۔ یہ بھی دربار کی شان و شوکت دکھاتا ہے۔ لیکن ہاکنز پوری طرح کامیاب نہیں ہوا۔ پھر آیا سر تھامس رو 1615 میں۔ جی، وہ انگلینڈ کے بادشاہ جیمز اول کا باقاعدہ سفیر تھا۔ زیادہ منظم تھا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ ہاں، آخر کار وہ ایک فرمان حاصل کرنے میں کامیاب ہوا جس سے انگریزوں کو مغل علاقوں میں تجارت اور فیکٹریاں لگانے کے حقوق مل گئے۔ یہ تو ہندوستان میں برطانوی اثر و رسوخ کی شروعات تھی، ایک اہم قدم۔ بالکل، اس معاہدے کے اثرات بہت دور رس ثابت ہوئے، لیکن جہانگیر کے دور میں، جیسا آپ نے کہا، سب پر امن نہیں تھا، کچھ سنجیدہ مسائل بھی تھے۔ ان میں سب سے زیادہ ذکر تو شاید 5ویں سکھ گرو ارجن دیو جی کی پھانسی کا ہوتا ہے 1606 میں۔ جی، یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ سرکاری وجہ تو یہ بتائی گئی کہ انہوں نے جہانگیر کے باغی بیٹے شہزادہ خسرو کی مدد کی تھی۔ خسرو نے بغاوت کی تھی اور وہ پنجاب سے فرار ہو رہا تھا۔ یہ سرکاری موقف ہے، لیکن کیا یہی پوری حقیقت تھی؟ بہت سے مورخین اور سکھ روایات یہ کہتی ہیں کہ اس کے پیچھے دربار کے کچھ کٹر مذہبی عناصر کا دباؤ تھا، اور شاید گرو صاحب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے کچھ لوگ حسد بھی کرتے تھے۔ وجہ جو بھی رہی ہو، اس واقعے نے مغلوں اور سکھوں کے تعلقات میں ایک ایسی خلیج پیدا کر دی جو پھر بڑھتی ہی گئی۔ یہ واقعی جہانگیر کے دور کا ایک تاریخ باب ہے۔ جی، بلا شبہ۔ لیکن اس واقعے کے باوجود اگر عمومی طور پر دیکھیں تو کیا جہانگیر نے اکبر کی مذہبی رواداری والی پالیسی جاری رکھی؟ زیادہ تر جی ہاں۔ ان نوٹ سے اور ان کی خود نوشت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ مختلف مذاہب کے علماء سے ملنے میں، ان سے گفتگو کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ہندو پنڈت، جین منی، عیسائی پادری۔ بالکل، وہ مذہبی بحثوں میں شامل ہوتے، سوال پوچھتے، سمجھنے کی کوشش کرتے۔ وہ اکبر کی طرح کوئی دین الہی تو نہیں بنا رہے تھے، لیکن ایک عمومی رواداری کا ماحول رکھنے کی کوشش ضرور کی۔ مگر گرو ارجن دیو والے واقعے سے لگتا ہے کہ سیاسی مصلحتیں کبھی کبھی غالب آ جاتی تھیں۔ ہاں، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی معاملات یا درباری سازشیں اس رواداری پر اثر انداز ہو سکتی تھیں۔ اب آتے ہیں اس پہلو پر جس کے لیے جہانگیر کا دور شاید سب سے زیادہ مشہور ہے، فنون لطیفہ، خاص کر مصوری۔ اوہ بالکل، یہ تو مغل پینٹنگ کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ صرف سرپرستی نہیں تھے، کہتے ہیں خود بڑے ماہر تھے۔ جی ہاں، کمال کے پارک تھے۔ وہ تصویر دیکھ کر بتا سکتے تھے کہ کس مصور نے بنائی ہے، یہاں تک کہ چہرہ کس کا ہے اور باقی جسم کس کا کام ہے۔ اچھا۔ انہوں نے اکبر کے دور کی جو بڑی بڑی تاریخی تصویریں تھیں، ان کے بجائے زیادہ ذاتی، نفیس کاموں کو پسند کیا۔ پورٹریٹ، جانوروں، پرندوں، پھولوں کی تصویر کشی، وہ بھی بڑی تفصیل سے اور حقیقت کے قریب۔ یہ ان کے دور میں عروج پر پہنچی۔ انہوں نے وہ مرقع یعنی البم بھی تیار کروائے تھے؟ جی، ذاتی البم جن میں بہترین خطاطی اور مصوری جمع کی جاتی تھی۔ یہ ان کے ذاتی ذوق کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ مصوری کے علاوہ فن تعمیر میں بھی کچھ اہم کام ہوئے ان کے دور میں، اگرچہ شاہجہاں جیسے بڑے معمار تو نہیں مانے جاتے۔ ہاں، لیکن کچھ عمارتیں بہت خاص ہیں، جیسے آگرہ میں اعتماد دولہ کا مقبرہ۔ یہ نور جہاں نے اپنے والد کے لیے بنوایا تھا نا؟ جی، مرزا غیاث بیگ کے لیے۔ یہ ہندوستان میں شاید پہلی بڑی عمارت تھی جو مکمل طور پر سفید سنگ مرمر سے بنی، اور اس کی خاص بات وہ پچی کاری یا پٹرا ڈیورا کا کام ہے۔ یعنی سنگ مرمر میں قیمتی پتھر جڑنے کا فن؟ بالکل، قیمتی نیم قیمتی پتھروں سے خوبصورت نقش و نگار بنانا۔ یہ ٹیکنیک بعد میں تاج محل میں تو کمال کو پہنچ گئی، اسی لیے اس مقبرے کو جیول باکس یا تاج محل کا پیش خیمہ بھی کہتے ہیں۔ واہ! اور کشمیر کا شالیمار باغ؟ وہ بھی جہانگیر نے بنوایا۔ جی ہاں، کشمیر سے تو انہیں خاص لگاؤ تھا۔ شالیمار باغ مغل باغات کے چار باغ سٹائل کی شاندار مثال ہے۔ فطرت سے ان کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اور ایک اور بڑی انوکھی یادگار ہے شیخو پورہ میں،
ہرن مینار۔ ہاں جی، وہ مینار اور ساتھ میں ایک بڑا تالاب جہانگیر نے اپنے پالتو ہرن مانس راج کی یاد میں بنوایا تھا۔ ایک بادشاہ کا اپنے پالتو جانور کے لیے مینار بنوانا، یہ تو واقعی ان کی شخصیت کا ایک الگ ہی پہلو دکھاتا ہے۔ بالکل۔ لاہور قلعے کی موتی مسجد کا بھی ذکر ہے، لیکن شاید وہ زیادہ تر شاہجہاں نے بنوائی۔ جی، کہا جاتا ہے کہ بنیاد شاید جہانگیر کے دور میں رکھی گئی، لیکن موجودہ شکل زیادہ تر شاہجہاں کے دور کی ہے۔ اور ان سب کے ساتھ ہمیں جہانگیر کی اپنی لکھی کتاب تزک جہانگیری کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جہانگیر نامہ فارسی میں؟ جی، یہ صرف ان کی زندگی یا حکومت کا حال نہیں، اس میں ان کے ذاتی مشاہدات ہیں۔ فطرت، جانور، پودے، ہندوستان کے رسم و رواج، لوگ، بڑے بے لاگ تبصرے ملتے ہیں۔ ایک بادشاہ کی اپنی آپ بیتی، یہ تو واقعی قیمتی دستاویز ہے۔ جی، بہت انمول تاریخی ماخذ ہے اپنی تفصیل اور صاف گوئی کی وجہ سے۔ اتنی بھرپور زندگی کے بعد جہانگیر کا انتقال 1627 میں ہوا۔ کشمیر سے لاہور واپس آ رہے تھے۔ جی، راستے میں راجوری کے قریب طبیعت بگڑی اور وہیں انتقال ہو گیا۔ آخری سالوں میں صحت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور افیون کی عادت نے بھی کمزور کر دیا تھا۔ تدفین پھر لاہور میں ہوئی، شادرہ میں۔ جی، دریائے راوی کے کنارے۔ یہ جگہ نور جہاں نے خود منتخب کی تھی۔ ان کا مقبرہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اور نور جہاں؟ وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بھی تقریباً 18 سال زندہ رہیں، 1645 تک، اور انہیں بھی شاہدرہ میں ہی جہانگیر کے مقبرے کے پاس دفن کیا گیا۔ تو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں، جیسا ان نوٹ سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، جہانگیر کا دور نسبتاً امن و امان کا، خوشحالی کا دور رہا۔ سلطنت مستحکم تھی اور خاص کر فن و ثقافت میں تو بہت ترقی ہوئی۔ ہاں، بڑی حد تک یہ بات درست ہے۔ اکبر نے جو بنیادیں رکھی تھیں وہ مضبوط تھیں اور جہانگیر نے انہیں قائم رکھا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دور کے آخری حصے میں جانشینی کی کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ درباری سازشیں، خاص طور پر نور جہاں کے گروہ اور شہزادہ خرم کے بیچ۔ محبت خاں کی بغاوت بھی ہوئی تھی۔ جی، وہ بھی۔ تو ان کا ورثہ جو ہے وہ ایک ملی جلی تصویر ہے۔ ایک طرف زنجیر عدل، فن کی سرپرستی، تزک جیسی کتاب، دوسری طرف گرو ارجن دیو کی پھانسی جیسا واقعہ، ذاتی کمزوریاں، آخری دور کی سیاسی کھینچاتانی۔ آج ہم نے PPSC برادرز اکیڈمی کے نوٹس کی مدد سے جہانگیر کے دور کے کئی اہم پہلوؤں پر بات کی۔ زنجیر عادل سے مغل مصوری تک، نور جہاں کے کردار سے گرو ارجن دیو کے المیے تک اور ان کی تعمیرات تک۔ یہ واقعی ایک کئی رخوں والا دور تھا، جس میں فنکارانہ عظمت بھی ہے اور ذاتی اور سیاسی چیلنجز بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ یہاں ایک سوال شاید سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، جہانگیر کی جو ذاتی دلچسپیاں تھیں، مصوری، فطرت، جانور، کیا وہ صرف ان کی شخصیت کا حصہ تھیں؟ یا ان چیزوں نے ان کی حکمرانی کے انداز پر، ان کے فیصلوں، ان کی ترجیحات پر بھی کوئی گہرا اثر ڈالا؟ یہ تعلق سمجھنا شاید جہانگیر کو بہتر سمجھنے میں مدد دے۔ جہانگیر کے دور کا یہ تفصیلی جائزہ PPSC برادرز اکیڈمی کے فراہم کردہ نوٹس پر مبنی تھا۔ ان نوٹس میں یقیناً اور بھی بہت کچھ ہے جو امتحان کی تیاری کرنے والوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔